قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين والصلاة والسلام على عبده ونبيه أمينه وصافيه حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بصيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہم سب کو ایک بار پھر اس ماہ محرم میں، ماہ اذاں میں، ماہ سوگ میں ذکر حسین کرنے، ذکر حسین سننے، فرش عذاب بچھانے کی ایک بار پھر توفیق عطا کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اور فرش عزا قبولیت دعا کے لیے سب سے مناسب مقام ہے۔ پروردگار ہم سب کو اسی طرح آئندہ سال بھی ذکر حسین کرنے، سننے اور فرش عزا بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو اور ہمارے ان تمام اعمال کو، ہمارے عزاداری کو، ہمارے گرے و اعضاء کو پروردگار اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کے حوائج شرعیہ کو برابر فرما۔ پروردگار تمام ملتمسین کے حوائج شرعیہ کو برابر فرما۔ پروردگار پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار دنیا میں جو مومنین مظلومین ہیں، خصوصاً مظلومین پرچنار، مومنین پرچنار جو دشمنوں کے نرغے میں ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ تکفیریوں پر، ناصبیوں پر انہیں نصرت و غلبہ عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام حوائج شرع کی برابری کے لیے اور اپنی آمادگی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس کی حرمت کا خیال زمانے جاہلیت کے لوگ بھی رکھتے تھے، اور سب سے محترم مہینہ ہے، نام سے ہی واضح ہے، ماہ محرم ہے، ماہ احترام و ماہ حرمت ہے۔ ماہ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر آپ نے لوگوں کو، اہل دنیا کو نئے سال کی خوشیاں مناتے ہوئے
نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، ہر سال کے آغاز پر نیو ایئر کے نام پر ناچ، ڈانس، موسیقی، گانا، لہو و لعب، معصیت خدا، نافرمانی خدا کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے یہ عیسوی تقویم کا جو سال ہے، جنوری فروری، یہ جو سال ہے، یہ جو مہینے ہیں، یہ اس کو تقویم عیسوی تقویم کہا جاتا ہے۔ یہ خود نامقدس نہیں ہے، بہت مقدس سال ہے، کیونکہ اس کا آغاز مقدس ہستی سے ہوا ہے۔ عیسوی سال کا آغاز حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا ہے۔ یہ سال اور یہ تقویم بھی اگرچہ مقدس ہے، لیکن آنے والے لوگوں کے ہاتھ میں، جب نامقدس لوگوں کے ہاتھ میں یہ آ گیا، یا نامقدس پیروکاروں کے ہاتھ میں جب یہ سال آ گیا، انہوں نے اس سال کو بھی نامقدس بنا دیا۔ عیسوی سال کا آغاز مقدس ہستی سے ہوا ہے، مگر نامقدس لوگوں کے ہاتھ میں جب آیا، نامقدس پیروکاروں میں جب یہ سال آ گیا، تو انہوں نے اس کو بھی نامقدس بنا دیا۔ اور یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی مقدس اور اچھی چیز برے لوگوں میں اور نامقدس لوگوں میں آتی ہے، تو وہ لوگ اس مقدس چیز کو بھی نامقدس بنا دیتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر ہر قسم کی معصیت خدا انجام دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جن کے سال کا آغاز، جو اپنے سال کا آغاز معصیت خدا سے کرتے ہیں، لہو و لعب سے کرتے ہیں، ناچ ڈانس سے کرتے ہیں، ان کا پورا سال ہی معصیت خدا میں گزر جاتا ہے۔ سال کا آغاز اگر معصیت سے کی جائے تو سال کا انجام بھی اور پورا سال ہی معصیت میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مومنین پر، ہم مسلمین پر عظیم کرم یہ کیا ہے، عظیم احسان یہ کیا ہے کہ ہجری سال کا آغاز ایسی مناسبت سے کی ہے کہ ہم بجائے دوسرے لوگوں کی طرح معصیت خدا اور گناہ کے ذریعے سے اپنے سال کا آغاز کریں، بلکہ ہم اپنے سال کا آغاز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تذکرے سے کریں۔ اللہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی طرح اپنے سال کو معصیت سے آغاز کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے سال کا آغاز اس ہستی کے ذکر سے کرو کہ جس کو مصباح الہدیٰ قرار دیا گیا ہے، چراغ ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ آپ مصباح الہدیٰ کے ذکر سے اپنے سال کا آغاز کرو، تاکہ اس مصباح الہدیٰ چراغ ہدایت کی اس نور و نورانیت سے آپ کا پورا سال ہی منور ہو جائے۔ جن کا سال مصباح الہدیٰ کے ذکر سے شروع ہو جائے تو ان کا پورا سال اس مصباح الہدیٰ کی روشنی اور نورانیت سے اور اس کی فیض سے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ ماہ محرم الحرام کے اندر یہ کربلا کا واقعہ پیش آنا، اس میں بھی شاید اللہ کی یہی حکمت ہو۔ ممکن تھا ماہ سفر میں، ماہ ذی الحج میں، کسی اور مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آتا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کو ماہ محرم ہجری سال کے آغاز میں واقع قرار دے کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، آپ کے سال کا آغاز غم سے ہوتا ہے، آپ کے سال کا آغاز ذکر حسین سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو اپنے سال کا آغاز ذکر حسین سے کرے، جو اپنے سال کا آغاز مصائب حسین سے کرے، جو اپنا سال کا آغاز عزاداری سے کرے، سوگ سے کرے،
تو ان کے دل، ان کے قلوب جو گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، وہ اس عزاداری اور اس شوق کے نتیجے میں یہ سخت دل نرم ہو جاتے ہیں۔ کیوں نرم ہو جاتے ہیں؟ اس لیے نرم ہو جاتے ہیں کہ عزاداری کے ذریعے سے، شوق کے ذریعے سے اپنے قلوب کو نرم کرو، تاکہ ذکر حسین و فکر حسین کی اپنے اس قلوب کے اندر کاشت کر کے، اس کی بیج کاشت کر کے آپ کی پوری شخصیت اور پورا وجود آپ کا حسینی بن جائے، کربلائی بن جائے اور عاشورائی بن جائے۔ سال کے آغاز میں واقع کربلا کا پیش آنا، اس میں یہی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ ہم مصائب حسین کے ذریعے سے اپنے سخت دلوں کو نرم کریں اور فکر حسین و ذکر حسین کے ذریعے سے اپنے ان نرم قلوب کے اندر ذکر حسین و فکر حسین کا بیج کاشت کرے، اور پوری زندگی کے لیے اور پورے سال کے لیے اپنے وجود کو اور اپنی شخصیت کو حسینی بنائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ماہ محرم احترام والا مہینہ، بہت احترام ہے۔ عرض کیا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ماہ محرم کا احترام کرتے تھے۔ اس ماہ محرم کے اندر جو اعمال ہم نے انجام دینے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے۔ خود ماہ محرم کی عظمت ہے، اور اس کے اندر جو اعمال انجام پانے ہیں، خصوصاً عزاداری اور یہ فرش عزا جو آپ نے بچھایا ہوا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ ہم عام طور پر رسماً بچھاتے ہیں فرش عزا، لیکن توجہ نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، احساس نہیں کرتے اس کی عظمت کا۔ فرش عزا کے بارے میں روایات میں ہے کہ تمام مقدس ہستیاں، خصوصاً محمد و آل محمد، اور خصوصاً و بالاخص مادر سید الشہداء شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا خود تشریف لاتی ہے۔ مجلس میں خود تشریف لاتی ہے، عزاداروں کے آنسوں کو اپنے رومال کے اندر سنبھالتی ہے۔ یہ عظمت ہے فرش عزا کی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرش عزا پر آنے والے عزادار جب ہمارے جد حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں تو یہ ایک ایک آنسو جہنم کے آگ کے مقابلے میں ڈال ثابت ہوتا ہے۔ ایک آنسو آپ معمولی نہ جانیں، آنسو، ایک آنسو کا قطرہ جہنم کے آگ سے ڈھال ہے جو ہمیں بچا سکتی۔ اتنی عظمت ہے اس فرش عزا کا، اس عزاداری کی۔ لہذا اس عزاداری و اس فرش عزا کے کچھ آداب ہیں۔ چونکہ عظمت زیادہ ہے، لہذا اس کے آداب بھی ہیں۔ کچھ ظاہری آداب ہے اور کچھ باطنی آداب ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ صرف 2 ادب بیان کرتا ہوں۔ فرش عزا کا ظاہری ادب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر، اپنے بدن پر سیاہ لباس زیب تن کرے، چونکہ سیاہ لباس غم و شوق کی علامت ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ فرش عزا میں وضو و طہارت کے ساتھ آئے۔ ویسے بھی عام طور پر اور اکثر ہماری مجالس یا تو مسجد میں ہوتی ہے یا امام بارگاہ میں، مقدس مقامات پر ہوتی ہے۔ ویسے بھی ان مقامات پر باوضو و بطہارت آنا چاہیے، اور خصوصاً ان مقامات پر جب فرش عزا بچھائی جائے تو اہتمام کے ساتھ وضو و طہارت کے ساتھ آئے، چونکہ اس فرش عزا کے اندر، اس فرش عزا میں صرف آپ نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ اور ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، فرشتے آتے ہیں، مقدس ہستیاں آتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نحوست اور ہماری نجاست کی وجہ سے وہ مقدس ہستیاں چلی جائیں، دور بھاگیں۔ لہذا ادب یہ ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ ہر عزادار باوضو و باطہارت فرش عزا پر تشریف لائے۔ ایک باطنی ادب ہے، اختصار کی خاطر میں سارے آداب بیان نہیں کرتا۔ ایک باطنی ادب ہے فرش عزا اور عزاداری کا۔ باطنی ادب یہ ہے کہ آپ فرش عزا کو عبادت سمجھ کر خلوص کے ساتھ یہاں پر تشریف لاؤ۔ اہم ادب ہے، توجہ کریں۔ عزاداری یقین جانو، باور کرو کہ فرش عزا پر آنا اور عزاداری برپا کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ ویسے بھی یہ مشہور حدیث ہے رسول اللہ سے کہ ذکر علی افضل العبادہ،
علی کے ذکر افضل ترین عبادت ہے۔ یہاں پر علی سے مراد فقط ذات علی مراد نہیں ہے، تمام ائمہ اطہار کی ذکر عبادت ہے، مولا حسین کی ذکر بھی عبادت ہے، اور بالخصوص فرش اعضاء اس کی تو بڑی عظمت ہے۔ اور توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروط قرار نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو خلوص کے ساتھ مشروط قرار دی ہے۔ نماز خلوص کے ساتھ، روزہ خلوص کے ساتھ، حج خلوص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ریاکارانہ عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ روایت میں خوبصورت روایت ہے، رسول اللہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیرت مند ہے۔ جب کوئی شخص عبادت انجام دیتا ہے اللہ کے لیے، اور اس عبادت کے اندر 90% اور 99% بلکہ 99% عبادت اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، لیکن صرف 1% غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، اپنی نمائش کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو متاثر کرنے کے لیے عبادت انجام دیتا ہے۔ 99% اللہ کے لیے، 1% اپنے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ عبادت میں بھی کسی کو شریک پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اس عبادت گزار کے منہ پر مار دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خلوص سے بری ہوئی عبادتیں چاہیے، جس کے اندر ذرہ برابر ریاکاری آ جائے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں آفت العبادت الریا، عبادت کی سب سے بڑی آفت، عبادت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ریاکاری ہے۔ اور ذکر علی و فرش اعضاء و عزاداری افضل ترین عبادت ہے۔ جب عبادت خلوص کے ساتھ مشروط ہے تو یہ عزاداری بھی خلوص کے ساتھ مشروط ہے، یہ فرش اعضاء کا بچھانا بھی خلوص کے ساتھ مشروط ہے، یہ مجلس کا پڑھنا بھی خلوص کے ساتھ مشروط ہے، اور اس مجلس میں آنا بھی خلوص کے ساتھ مشروط ہے، اور اس مجلس کو سننا بھی خلوص کے ساتھ مشروط ہے۔ عزاداری کے لیے ایک بڑی مشکل آج کے زمانے میں، ایک بڑا خطرہ کہے، ایک بڑی آفت کہے، وہ یہی ہے کہ عزاداری سے خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عزاداری سے خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پڑھنے والے میں خلوص نہیں ہے، سننے والے میں خلوص نہیں ہے، مجلس کروانے والے میں خلوص نہیں ہے۔ پڑھنے والا لوگوں کی داد کے لیے پڑھتا ہے، پڑھنے والا لوگوں کی واہ واہ چاہتا ہے، پڑھنے والا لوگوں سے فیس چاہتا ہے، سننے والا بریانی چاہتا ہے، سننے والا لنگر چاہتا ہے، اور بانی مجلس مجموعہ چاہتا ہے۔ نہ سننے والے کو حسین چاہیے، نہ پڑھنے والے کو حسین چاہیے، نہ مجلس کروانے والے کو حسین چاہیے۔ کسی کو حسین نہیں چاہیے، کسی کو ذکر حسین نہیں چاہیے، کسی کو فکر حسین نہیں چاہیے، کسی کو مقصد حسین نہیں چاہیے۔ خلوص نہ ہونے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ آج عزاداری اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، دشمن کی سازشوں سے اور عزاداروں کی نادانیوں سے خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عزاداری گھر کے دہلیز پر عزاداری ہے، گھر کے دہلیز پر فرش اعضاء بچھائی گئی ہے، گھر کے دہلیز پر مجلس ہو رہی ہے، چھوڑ کر ہم جاتے ہیں کئی کلومیٹرز کسی کو سننے، اور کہتے بھی ہیں ہم فلان علامہ کو سننے جاتے ہیں، ہم فلان علامہ کو سننے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم ذکر حسین سننے جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم فلان علامہ کو سننے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اس جانے میں اخلاص نہیں ہے، آپ ذکر حسین کے خاطر، فرش اعضاء کے خاطر نہیں جاتے، بلکہ علامہ کے خاطر جاتے ہو، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر جاتے ہو۔ جانا چاہیے، دین میں آپ کو جتنا موقع ملے، جتنی مجالس اٹینڈ کر سکتے ہو اٹینڈ کرو، لیکن خلوص کے ساتھ۔ شرط ہے عزاداری کے اندر، عبادت کے اندر خلوص۔ اگر آپ گھر کی مجلس چھوڑ کر 10 کلومیٹر پر مجلس کے لیے جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خلوص نہیں ہے۔ عزاداری کے لیے پہلی شرط خلوص ہے، عبادت کے لیے پہلی شرط خلوص ہے۔
غیر مخلصانہ عزاداری. توجہ کریے، میں نے بتایا کہ آج عزاداری اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے. نہ پڑھنے والے میں اخلاص ہے، نہ سننے والے میں اخلاص ہے، نہ کروانے والے میں اخلاص ہے. یہ عزاداریاں یقین جانو کہ قبول نہیں ہے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک حقیقی واقعہ. ایران میں اپنے زمانے کی مشہور و مقبول خطیب، جس نے اپنی پوری عمر ذکر آل محمد میں صرف کی، دنیا سے گزر گئے. دوست نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ نے پوری عمر ذکر آل محمد میں گزار دی، تو بتاؤ اس ذکر آل محمد نے، ان مجالس نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ اس خطیب نے کہا کہ میری زندگی کے تمام مجالس رائیگاں چلی گئی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ساری مجالس کو رد کی ہے، قبول نہیں کی ہے. صرف اور صرف ایک مجلس اللہ تعالیٰ نے میری قبول کی ہے، جس کا مجھے بڑا اجر ملا ہے. اور وہ کون سی مجلس؟ کہتا ہے ایک دن ایک ضعیفہ خاتون، بوڑھی خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے گھر پر مجلس رکھی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس مجلس کو آپ پڑھو. ضعیفہ خاتون مجلس رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجلس آپ پڑھیں. کہتا ہے کہ میں نے قبول کی ان کے اس اخلاص کو دیکھ کر، ان کے اس جذبے کو دیکھ کر. مقرر تاریخ پر جب میں ان کے گھر پہنچا مجلس پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ اپنے ہمصنف کچھ بوڑھی خواتین، ضعیف اور غریب خواتین چند ایک آئی ہوئی تھی. میں نے ان کی اس اخلاص کو دیکھ کر جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، شوق کے ساتھ مجلس پڑھی اور لطف حاصل کیا مجلس پڑھ کر. اور آخر میں مجلس پڑھ کے جب میں جا رہا تھا، اس خاتون نے ایک کپڑے کے اندر باندھ کر پیسے بطور ہدیہ پیش کی. میں نے ان کی اس غربت کو، اس کمزوری کو دیکھ کر منع کیا، ہدیہ قبول نہیں کیا. اصرار کی اور کہا کہ میں سال کے آغاز سے ہی محنت کرتی ہوں اور بچت کرتی ہوں، قناعت کرتی ہوں اور یہ بچا کر رکھتی ہوں تاکہ آخر میں فرش عذاب بچھاؤں. یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس کو قبول کریں. اور میں نے اس خاتون کی خواہش پر قبول کی اس ہدیے کو. اور اللہ تعالیٰ نے صرف میری زندگی کے تمام مجالس میں صرف اسی مجلس کو قبول کی، چونکہ اس مجلس کو میں نے خلوص کے ساتھ پڑھا تھا. اب تصور کریں ایک عالم، وہ بھی آج کے زمانے کی طرف پاکستان والا ماحول بھی نہیں تھا، ایران کے اندر اس طرح ایک مجلس کے عشرے کے لاکھوں پیسے دے، وہ ماحول بھی نہیں تھا. ایک عالم پوری زندگی ذکر آل محمد کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. کیوں؟ چونکہ عزاداری عبادت ہے اور عبادت مشروط ہے اخلاص کے ساتھ. لہٰذا قربتاً اللہ فرش عزا پر حاضر ہو جاؤ. بچے والدین کو دکھانے کے لیے نہ آئے، کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہ آئے. قربتاً اللہ آ جائے. درود بھیجے محمد آل محمد. عزاداری و فرش عزا کا دوسرا عنوان، اہم ترین عنوان یہ ہے کہ یہ فرش عزا عظیم درسگاہ بھی ہے، اجر و ثواب کا بھی بڑا ذریعہ ہے. اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ یہ عزاداری درسگاہ بھی ہے، دانشگاہ بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے. آپ جتنا دین یہاں سے سیکھ سکتے کہیں سے نہیں سیکھ سکتے، کتابوں سے بھی نہیں سیکھ سکتے. توجہ کریں، بھی آپ میں سے خصوصاً جو بڑے بزرگان ہیں، انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، کہیں مطالعہ نہیں کیا، پھر بھی دین کی بنیادی ترین معلومات ان کے پاس موجود ہیں. کہاں سے لیا ہے؟ اسی عزاداری سے، اسی فرش عزا سے. چونکہ ایک مجلس، تصور کریں، مجلس پڑھنے والے اور مجلس تیار کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر کون کون سا مواد ہوتا ہے. ایک مجلس کے اندر تاریخ ہوتی ہے، ایک مجلس کے اندر قرآن ہوتا ہے، ایک مجلس کے اندر حدیث بھی ہوتی ہے، ایک مجلس کے اندر سیرت ہوتی ہے، ایک مجلس کے اندر ائمہ طہار کی پوری تاریخ بیان ہوتی ہے. ہر چیز اس کے اندر آتی ہے.
ایک واقعہ بھی آتا ہے، جیسے کہ آپ نے ایک واقعہ سن لیا۔ ایک مجلس کمپاؤنڈ ہوتا ہے، مکسچر ہوتا ہے، جس کے اندر متعدد معارف آ جاتے ہیں، متعدد علوم آ جاتے ہیں۔ جب ایک عزادار غور سے مجلس سنتا ہے، ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بزرگان، کہ جو مجالس غور سے سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو، اچھے علماء کو سنتے ہیں، ان کی دینی معلومات کی سطح دیکھ کر ہم خود حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم سے زیادہ ان کے پاس دینی معلومات ہے، صرف اور صرف سننے کے نتیجے میں۔ مجلس جب آپ غور سے سنتے ہو تو یہ ذہن سے نکلتی بھی نہیں ہے، مجلس کی باتیں ذہن سے نکلتی نہیں ہے۔ کتاب پڑھو گے تو بھول بھی جاؤ گے، لیکن مجلس کی باتیں ذہن میں رہتی ہیں، برکت ہے یہ۔ لہٰذا فرش عزا عظیم ترین درسگاہ ہے، عظیم انسٹیٹیوشن ہے، عظیم یونیورسٹی ہے۔ اس میں پہلی چیز جس کی ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے وہ خود کربلا ہے۔ فرش عزا پر عزاداری میں جس چیز کی سب سے پہلی معرفت حاصل کرنی ہے وہ خود کربلا ہے، وہ خود قیام مقدس سید الشہداء ہے۔ آخری یہ نقطہ بیان کرتا ہوں، مطلب بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، دین نے معرفت پر بہت تاکید کی ہے، بلکہ دین کا آغاز ہی معرفت سے ہوتا ہے۔ دین کا الف بے معرفت ہے۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا کائنات فرماتے ہیں، اول الدین معرفت ہو، دین کا آغاز، دین کا ابتدا، دین کا سٹارٹ اللہ کی معرفت سے ہے۔ دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ معرفت پر دین نے بہت تاکید بیان کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ جو آیت ہے قرآن کی، مشہور ترین آیت ہے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں بنایا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر بھی عبادت سے مراد معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا ہے، یہ تمام جن و انس اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ بغیر معرفت کے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، بغیر معرفت کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، واقع ہے، فرضی ہے یا حقیقی نہیں معلوم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں، کسی دیہات میں بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے انہیں کچھ پتھر نظر آئے، چمکتے ہوئے پتھر، چمکیلے پتھر۔ انہوں نے ان پتھروں کو اٹھا کر انہی پتھروں سے کھیلنے لگے۔ چمکتے ہوئے پتھر تھے، چمکیلے پتھر تھے، اور بچوں نے انہی چمکیلے پتھروں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ کھیل رہے تھے، اسی دوران ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بچے جن پتھروں سے کھیل رہے ہیں یہ پتھر نہیں، یہ قیمتی ترین جواہرات ہیں، موتیاں ہیں۔ بچوں کو پتہ نہیں تھا، بچے تو پتھر سمجھ رہے تھے۔ اس کے پاس کیونکہ کام پہ جا رہا تھا، ساتھ اخروٹ وغیرہ لے کے جا رہا تھا، تو بچوں سے تقاضا کیا کہ میں آپ کو اخروٹ دیتا ہوں، آپ مجھے یہ پتھر دے دیں۔ بچیوں کو بھوک لگی تھی، بچوں نے سارے پتھر، چمکیلے پتھر جو جن سے کھیل رہے تھے وہ سارے حوالے کیے اور اخروٹ کھا کر خوش ہو گئے۔ توجہ کریں، بچے لال و جواہرات کو پتھر سمجھ کر کھیل رہے تھے، معرفت نہیں تھی، جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے، لیکن جس شخص نے دیکھا اس کو معرفت تھی۔ کربلا بھی ایک گوہر ہے، کربلا بھی جوہر ہے، کربلا بھی موتیوں کا نام ہے۔ کربلا کے اس بحر کے اندر ہزاروں موتیاں ہیں، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس کربلا کو کھلونا بنایا گیا ہے۔ کھیل رہے ہیں، ہر کوئی کھیل رہا ہے کربلا کے ساتھ، کوئی اپنا شوق پورا کر رہا ہے، کوئی شغل کر رہا ہے، کوئی کربلا کو بیچ کر ٹافیاں کما رہا ہے، کوئی کربلا کو بیچ کر اخروٹ کما رہا ہے، لیکن مقصد کربلا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی معرفت نہیں ہے۔ جب تک کربلا کی معرفت نہیں ہوگی، کربلا کو اسی طرح معاش کا، تجارت کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ کربلا و عزاداری تجارت بن جائے گی اگر معرفت نہ ہو۔ اس لیے یہ جو فرش عزا ہے یہ عظیم درسگاہ ہے، عظیم دانشگاہ ہے۔ یہاں پر پہلی چیز جس کی ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے وہ قیام مقدس سید الشہداء ہے۔
پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کی ہمیں معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جو فرصت آپ کی خدمت میں نصیب ہوئی ہے، مولا حسین کا قیام مقدس کربلا کا مقصد، کیونکہ کئی مقاصد تھے، ایک مقصد جس پر ہم فوکس کریں گے، جو آج کا زندہ موضوع ہے، جس کی آج ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے اقدار حسینی۔ وہ کون سے اقدار تھے جس نے کربلا کے شہداء کو وہ مقام عطا کیا، وہ عظمت عطا کی؟ وہ کون سی خصوصیات تھی ان کی؟ وہ کون سے حسینی خصائص ہیں؟ وہ کون سے حسینی صفات ہیں جن سے شہداء کربلا کو یہ عظمت نصیب ہوئی؟ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس فرش ازا کے نتیجے میں ان خصوصیات اور ان اقدار کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے اندر بھی ان حسینی اقدار کو ایجاد کرنے کی کوشش کریں۔ مقصد کربلا ہی یہی ہے، اصلاح امت ہے۔ بیان کروں گا کہ امت کے اندر کیا فساد تھا۔ امت کے اندر یہی اقدار کا فساد تھا جسے مولا ٹھیک کرنا چاہتے تھے، اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ یہ موضوع کل سے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و علی محمد۔ ماہ محرم الحرام ماہ صوم و ماہ اذا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا یہ چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے اپنے ساتھ مصائب اور آل محمد پر گزرنے والی مصیبتوں کو اور ان کی یاد کو لے کر ہمارے پاس آتا ہے۔ ترتیب مجالس کے اعتبار سے ہماری پہلی مجلس قافلہ حسینی کا مدینہ سے روانگی کے متعلق ہوتی ہے۔ ولید کے دربار سے واپس آ کر مولا حسین علیہ السلام خروج کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ سفر کے سامان تیار کرنے کے لیے بنی ہاشم کے جوانوں کو حکم دے کر رات کی تاریکی میں مولا حسین سب سے پہلے نانا کے قبر پر حاضری دینے جاتے ہیں۔ مولا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت دشوار، کیونکہ اس مدینہ کے ساتھ مولا حسین کی بہت یادیں وابستہ ہیں۔ حسین کی عظمتیں اسی مدینہ میں بیان ہوئی ہے۔ حسین کا بچپنا اس مدینہ کے اندر گزر گیا ہے۔ یہی وہ مدینہ تھا کہ جس کی گلیوں کے اندر نانا حسنین کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے پھرایا کرتے تھے۔ اب حسین کے لیے نانا کے قبر کو چھوڑ کر جانا، ماں کے قبر کو چھوڑ کر جانا اور مدینے کو چھوڑ کر جانا بہت دشوار تھا۔ نانا کے قبر پر حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرا سلام ہو اے نانا جان، اے نانا میں آپ کے قبر مطہر پر آپ کی امت کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ اے نانا آپ کی امت نے مجھے آرام سے چین سے رہنے نہیں دیا۔ اے نانا آپ کی امت نے مجھے تنہا کر دیا ہے، میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، میری بات ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بارگاہ میں شکایتیں عرض کرنے کے بعد وداع کر کے مولا حسین گھر آتے ہیں۔ پھر رات کے ایک پہر میں مولا حسین آدھی رات میں ماں زہرا کے قبر پر تشریف لاتے ہیں۔ عزاداروں، مخاطر میں ہیں کہ مولا حسین کس طرح ماں کے قبر پر حاضر ہوئے۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، چاہے 60 سال کا ہی کیوں نہ ہو، ماں کے نظر میں بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ روایت میں ہے مولا حسین جب ماں کی قبر کے قریب آئے، مولا ایک بچے کی طرح، شیرخوار بچے کی طرح زانوں کے بل، گھٹنوں کے بل مولا حسین ماں کے قبر کی طرف لپکنے لگے۔
ماں کی قبر سے لپٹ کر مولا نے شکوے بیان کیے، اے اماں آپ کے بعد میرے اوپر کیا کیا مصیبتیں بیتی گئی۔ عزادارو، مولا حسین نے شکوے بیان کی۔ آخر میں عزادارو مولا نے ماں زہرا کے قبر کو بھی الوداع کی، گھر تشریف لائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرتا، گھر تشریف لائے، بھائی عباس کو حکم دیا کہ فہرست تیار کرو جو کربلا ہمارے ساتھ جائیں گے۔ عزادارو مولا عباس فہرست تیار کرتے ہیں۔ اتنے میں بی بی زینب کو خبر ملتی ہے کہ بھیا نے خروج کا ارادہ کیا ہے۔ عزادارو بی بی جاتی ہے، دوڑتے ہوئے آتی ہے، دیکھتی ہے کہ بھیا عباس فہرست تیار کر رہا ہے۔ عزادارو آ کر سب سے پہلے فہرست کو غور سے پڑھتی ہے کہ اس فہرست کے اندر میرا نام ہے کہ نہیں۔ عزادارو دیکھتی ہے کہ زینب کا نام نہیں ہے۔ عزادارو بھیا حسین کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اے بھیا اس فہرست کے اندر میرا نام نہیں، بھیا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر جاؤ اور بہن زینب یہیں پر رہے؟ بھیا تو جانتا ہے اگر آپ مدینہ سے نکلو گے تو میری روح میرے بدن سے نکل جائے گی۔ عزادارو مولا حسین فرماتے ہیں بہن زینب میرے طرف سے اجازت ہے، آپ پر حجت آپ کا شوہر عبداللہ ہے، عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ۔ عزادارو بی بی جاتی ہے، عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے ادب کے ساتھ، عبداللہ آپ میرے اوپر حجت ہے، آپ میرے تاجدار ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی بھیا حسین کے ساتھ نکلوں، اجازت چاہیے۔ اے عبداللہ آپ جانتے ہو اگر اجازت نہیں دی تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ یاد رکھو اگر اجازت نہ ملی تو حسین کے مدینہ سے نکلتے ہی زینب کے بدن سے روح بھی نکل جائے گی۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے زینب آپ علی کی بیٹی ہے، آپ حسین کی بہن شہزادی ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں، جاؤ اپنے بھیا کے ساتھ جاؤ۔ عزادارو اجازت ملتی ہے، بی بی آتی ہے۔ اب میں آخری مصیبت کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ عزادارو روایت میں ہے، مختلف روایات ہے خروج کے بارے میں، مختلف روایات ہے، مختصر روایت بیان کرتا ہوں۔ روایت میں مولا حسین نے ایک مسند قائم کی، ایک کرسی لگوا دی، مولا حسین خود کرسی پر بیٹھے اور حکم دیا، سب سے پہلے حکم دیا جناب قاسم کو، بیٹا قاسم جاؤ ماں ام فروہ کو لا کر سواری پر سوار کرا دو۔ عزادارو قاسم آتے ہیں، ماں کو لاتے ہیں، عزت کے ساتھ سواری پر سوار کراتے ہیں۔ جناب علی اکبر کو حکم دیتے ہیں بیٹا جاؤ اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کرا دو۔ عزادارو جناب علی اکبر ام لیلہ کو سوار کراتے ہیں۔ عزادارو اتنے میں آواز آتی ہے جناب ام کلثوم علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ عزادارو مولا حسین نے حضرت عباس علمدار کو حکم دیا بھیا عباس جاؤ بہن کو سوار کرا دو، لیکن عزادارو آخر میں آواز آتی ہے علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ عزادارو زینب کا آداب سننا تھا، مولا حسین کھڑے ہو جاتے، اپنے مسند سے کھڑے ہو جاتے۔ عزادارو ہر کوئی آگے بڑھ کر بی بی کو سوار کرانا چاہتا ہے، قاسم چاہتا ہے کہ بی بی کو سوار کرائے، اکبر چاہتا ہے، عباس چاہتا ہے۔ آخر میں عزادارو مولا خود آگے بڑھتے ہیں، بی بی زینب کو سوار کرانا چاہتے ہیں، لیکن عزادارو بی بی زینب یہ کہہ کر منع کرتی ہے اے بھیا حسین میں معذرت چاہتی ہوں، میں آج آپ کے ہاتھوں سوار ہونا نہیں چاہتی۔ عزادارو مولا پوچھتے ہیں بہن زینب اور پھر آپ کس کے ہاتھوں سوار ہونا چاہتی ہو؟ عزادارو زینب فرماتی ہے بھیا حسین میں اس شخص کے ہاتھوں سوار ہونا چاہتی ہوں کہ جس کے ہاتھوں میں 11 محرم کو کربلا سے کوفہ کی طرف پالانوں کے بغیر ناقے پر سوار ہوگی۔ عزادارو مولا حسین حکم دیتے ہیں بیٹا سجاد آؤ زینب کو سوار کرا دو، کیونکہ کل 11 محرم کو آپ نے ہی سوار کرانا ہے۔